25,000 लोगों को ओवरनाइट आपने वहाँ की सिटीजनशिप दे दी। इंडिया ने कहा था कि वो कश्मीर में जो डोमिसाइल के कवानीन हैं उसके बारे में नई रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो 25,000 लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में रेप्स किए थे मुसलमानों के इस साल जब इलेक्शंस हुए थे। डू यू थिंक ये 25,000 टीजर है, अगला कोई 2-2.5 लाख? एब्सोल्युटली, ये तादाद अल्टीमेटली 1 मिलियन तक है। इस पे पाकिस्तान का रिएक्शन कोई नजर नहीं आ रहा हमें। इमरान खान कहते थे नवाज शरीफ को कि वो मोदी का यार है, अब वो खुद क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या है। कश्मीर जो है वो पैलेस्टाइन बनता जा रहा है। आई एग्री विद यू, आपने जो कहा मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। ये सारा इजरायली पैटर्न है। पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल कैलकुलेटेड है। चाइनीज जो कर रहे हैं इंडिया के साथ वो हमारे मफाद के लिए काफ़ी है। हम चाइनीज के हाथों में इंडियन आर्मी की पिटाई की बात कर रहे थे, लेकिन इंडियंस ने पीछे से एक और कार्रवाई डाल दी और वो ये किया कि कश्मीर के अंदर 25,000 के करीब डोमिसाइल एक हफ्ते के अंदर इशू कर दिए। अब डोमिसाइल इशू करने का मतलब यह है कि आपने 25,000 ऐसे लोगों को जिनका कश्मीर से दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं, उनको कश्मीर का सिटीजन साबित कर दिया, रेजिडेंसी दे दी, उनको तमाम वो हुकूक दे दिए जो कि कश्मीरीज के हैं। और ये नहीं है, ये तो डेमोग्राफिक चेंज जिसकी कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के एक मास्टर प्लान में ये चीजें शामिल है कि हमने डेमोग्राफिकली इसको इतना चेंज कर देना है कि शायद कल को कश्मीरीज के बस इख्तियार से ये बात निकल जाए। मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब मौजूद हैं और उनसे हम इस इंपॉर्टेंट इशू और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। मुनीर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 25,000 बड़ा नंबर है और एक हफ्ते के दौरान उन्होंने ये डोमिसाइल इशू कर दिए। ये इसका पैटर्न क्या है, क्या तरीक़ाकार क्या है, कौन लोग हैं जो कि डोमिसाइल ले सकते हैं? देखिए, जब 5 अगस्त का इक़दाम उठाया गया था तो उसके बाद 31 अक्टूबर को इंडिया ने कहा था कि वो कश्मीर में जो डोमिसाइल के कवानीन है उसके बारे में नई रजिस्ट्रेशन करेगा, राइट। अच्छा, अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो चाइनीज़ अपना होमवर्क कर रहे थे और हमने देखा कि जब 5 अप्रैल आया तो पहले गोलावान वली से पहले वहाँ पर लेक पैंगोंग सो टेसो पर ये लड़ाई हुई और ये वो दोनों वो रास्ते हैं जो कि 8 किलोमीटर दूर है शाहराह कराक्रम से, राइट। चाइनीज़ ने पहले वहाँ आके उनको इंटरसेप्ट किया, इंटरसेप्ट करने के बाद इंडियंस वहाँ से पीछे हटे। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने जिस वक्त गोलावान वैली से उनको इंटरसेप्ट किया तो तब भी पीछे हटे। अच्छा, इन दोनों पीछे दफ़ा हटने के बावजूद इंडियंस को मोदी सरकार को ये समझ नहीं आई कि ये व्हाट इज़ द अल्टीमेट प्लान ऑफ द चाइना। अल्टीमेट प्लान ऑफ द चाइना ये है कि उन्होंने सी पैक, इट इज़ 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द शाहराह कराक्रम दिस एरिया गोलावान वैली, राइट। वो चाहते कि ये है कि सी पैक को सेफ बनाया जाए और अगर सी पैक सेफ हो गया और इंडिया को वो घुसीटते वो कहीं परे ले गए तो एक स्टेज ये आएगी कि सियासी रिलेशन पर इंडियन आर्मी को सरेंडर करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अब आप देखिए कि इस माहौल में ये वो बैकड्रॉप है जिसमें इंडिया ये कदम उठा रहा है। आपने 25,000 का फिगर बताया, अब देखिए जो बेनिफिशियरी, बड़े बेनिफिशियरी वो कौन है। एक ग्रेड 22 का अफसर है नवीन कुमार चौधरी, ही इज फ्रॉम बिहार। अच्छा, अब बहती गंगा में अब ग्रेड 22 का अफसर, बिहार कहाँ और कश्मीर कहाँ? नंबर 1। नंबर 2, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जतेंद्र सिंह, ही इज ए मेंबर लोकसभा राइट नाउ, मौजूदा असेंबली में वो भी मेंबर बन गए। भाई ये कोई रेवड़ियां तो नहीं बट रही। अच्छा, उसका क्राइटेरियन क्या रखा है उन्होंने? फिर भी कुछ ना कुछ सोचा होगा कि कौन लोग हैं जो कि कश्मीर का डोमिसाइल जो है वो ले सकते हैं। देखिए, उसका जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है वो भी अजीब तरह का है कि 15 साल आप वहां पर रहे हों, राइट। शायद ही मैं समझता हूँ कोई सरकारी मुलाजिम हो जो पिछले 30 साल की इंसर्जेंसी वहाँ रहा हो और वहाँ पर वो रीशफल करते रहते हैं सवाए हार्डकोर हिंदुओं के, वहाँ कोई मुलाजिम जो है वहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि 7 साल वहाँ पढ़ा हो, शायद ये। अच्छा, एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप 15 साल वहां पे रहे हैं और ये चीज मुझे साबित करनी है कि मैं 15 साल वहां पे रहा हूं तो उसका कोई क्राइटेरियन क्या है? उसका क्राइटेरिया ये है कि आपने 10वीं और 12वीं के इम्तहानात वहाँ से पास किए हो। मुकामी तहसीलदार जिस जगह का आप डोमिसाइल लेना चाहते हैं वो वेरीफाई करे, आप उसको ऑनलाइन दरखास्त दें, आप उसको ऑनलाइन दरखास्त देंगे, वो ऑनलाइन वेरीफाई करेगा और विद इन अ फोर्टनाइट 10-15-20 साहब, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। वहां पे भी कोई हमारी तरह के लोग हैं और तहसीलदार को ब्राइब करना और उससे ये इंडोर्स करवाना कि आप कह दें, यहाँ पे बेशुमार लोग हमारे सामने मिसाल है कि किस तरीके से अफगानियों ने हमारे यहाँ पे हमारी शहीद ले ली। You know, for above 5 million Afghanis are Pakistani nationals। तो मेरा ख्याल है कोई इसी तरह की कार्रवाई वहां पे भी होने, थोड़े से पैसे दें, उसकी हथेली गर्म करें और ये। लेकिन अगर स्टेट की पैटर्नेज हो, हमारे यहाँ पे तो स्टेट की पैटर्नेज नहीं थी, अगर स्टेट की पैटर्नेज और कहा जाए कि ये ग्रेड 22 का ब्यूरोक्रेट है इसको दे दो, तो तहसीलदार की मजाल है कि उसको वो ना करे। यही तो बात है।
دیکھیں یہاں پر سب سے اہم رول آتا ہے انڈین جوڈیشری کا. انڈین جوڈیشری چپ بیٹھی ہوئی ہے. دیکھیے جس وقت یہ 5 اگست کا اقدام ہوا ہے تو اس پر اب تک 50 miscellaneous application پینڈنگ ہے ان دا سپریم کورٹ آف انڈیا. اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ انڈین سپریم کورٹ کی صرف ایک ہی پرنسپل سیٹ ہے, دیٹ از نیو دہلی. ہماری طرح اس کی نہیں ہوتی ہیں جس طرح سارے صوبوں میں جا کے سپریم کورٹ بیٹھی. اب ایک 50 اپلیکیشن جب تک سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز میں ہے کہ جب تک بنیادی مسئلہ طے نہیں ہوگا, جب تک کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر لیتے, اس وقت تک ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ جب تک بنیادی فیصلہ نہیں ہوا, جو مودی کا اقدام ہے 5 اگست 2019 کا, اس کے بارے میں معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو یہ توہین عدالت ہے. آپ کشمیریت کے بارے میں کوئی فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک انڈین سپریم کورٹ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی. اب دیکھیے ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا ہے, دوسری طرف آپ دیکھیے کہ چائنیز نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے انڈینز کو. انڈینز نے ان کو کہا کہ جی آپ بتائیے کہ آپ کس طرح نکلیں گے. تو انہوں نے کہا کہ 5 اگست کا جو اقدام ہے لداخ والا, اس کو آپ ختم کر دیں. اب لداخ اور آپ نے ویلی دونوں کو آپ نے یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا اور اس کو مرج کر لیا فیڈریشن آف انڈیا میں. جب لداخ کا اقدام ختم ہوگا تو آٹومیٹکلی ویلی کا اقدام بھی ختم ہوگا. اچھا منیف صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ بہت بڑا ایک ایکشن ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ نے لیا ہے, 25,000 لوگوں کو اوور نائٹ آپ نے وہاں کی سٹیزن شپ دے دی. اس پہ پاکستان کا ریئیکشن کوئی نظر نہیں آ رہا ہمیں. اب ورلڈ اوور دیکھیں کہ جو بائیڈن جو ہے, جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے امریکہ میں, وہ بول پڑے. اس نے کہا کہ نہیں کشمیریز کو پلیز آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. اب اس نے اس پہ ریئیکشن شو کیا. ہماری لیڈرشپ خاموش ہے اس پہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کہتے تھے نواز شریف کو کہ وہ مودی کا یار ہے. اب وہ خود کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا گورنمنٹ کا تو کوئی اسٹانس نہیں ہے, لیکن لاسٹ تھرسڈے فارن آفس کے جو اسپوکس مین ہے, ابھی یہ نہیں یہ آیا تھا یہ سلسلہ, تو انہوں نے کہا کہ جی انڈیا جو کچھ کر رہا ہے ہم اس کو آؤٹرائٹلی ریجیکٹ کر دیں. بٹ دس از ناٹ انف. آپ انٹرا کشمیر ڈائلاگ بلوائیے اور یہ معاملہ دونوں اطراف کے کشمیریوں کے سامنے رکھے کہ دیکھیں یہ جو ڈومیسائل ہے نا شہریت دینا, اٹ از مور ڈینجرس دین ڈوئنگ اے ریپ آف کشمیری. یہ اتنا سنجیدہ کام ہے. آپ جب ہارڈ کور ہندوز لائیں گے وہ وہاں پر ماریں گے اور وہ وہاں پر ایک سول وار کی کیفیت ہوگی, کیونکہ مقامی کشمیری جو ہے وہ صدیوں سے, یہ مہاراجہ ڈوگرا سنگھ کے زمانے, گلاب سنگھ کے زمانے سے یہ رول چلا آ رہا ہے کہ کشمیر میں کوئی نان ریزیڈنٹ آ کے وہاں سے نہ تو پراپرٹی خرید سکتا ہے نہ وہاں پر شہریت اختیار کر سکتا. اور یہ بہت سوچ سمجھ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہمارا جو آزاد کشمیر ہے اس میں ہم لوگ بھی جا کے وہاں پہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے. ہمیں وہاں پہ اس کی ریزیڈنس یا ڈومیسائل نہیں مل سکتا. آپ وہاں پہ جاب نہیں کر سکتے اور آپ ایون اپنے آفیسر, جو 4 آفیسر آپ آزاد کشمیر میں, آپ چیف سیکرٹری, فائنانس سیکرٹری, اکاؤنٹنٹ, چیف اکاؤنٹنٹ جو ہے, اور جو آئی ٹی پولیس ہے, ان کو بھی لینٹ آفیسر کہا جاتا ہے, جو آپ 3 سال کا ٹرینیور کر کے واپس آ جاتے ہیں. ایبسلیوٹلی. دیکھیے اب یہ انڈیا نے مودی کے جتنے اقدام ہیں وہ سارے بیک فائر کر گئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ بھی اقدام ان کو بیک فائر کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مودی کو ایک لمحے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ان کے 5 اگست کا جو اقدام ہے اس کے ریپرکشنز اتنے خطرناک ہیں کہ انڈیا کی جو سوورنٹی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر جو ہے وہ پیلسٹائن بنتا جا رہا ہے, جس طرح پیلسٹائن میں لوگوں کو ری لوکیٹ کیا گیا, ان کو بھی وہاں پہ مور اور لیس اسی طرح ریزیڈنسی سٹیٹس دیے گئے. ڈو یو تھنک کہ یہ وہی پیٹرن ہے؟ دیکھیے ایبسلیوٹلی آئی ایگری ود یو. آپ نے جو کہا میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. یہ سارا اسرائیلی پیٹرن ہے. اور مقبوضہ کشمیر میں, جموں میں اور ویلی میں اسرائیلی موساد کے لوگ, ان کی آرمی کے لوگ, دے آر ان سم ہینڈسم نمبر. آئی ڈونٹ نو, لیکن ہمارا سیکورٹی اپریٹرس بتاتا ہے کہ دے آر ان ہینڈسم نمبر. گورنمنٹ وہ چلاتے ہیں اور وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو. انسرجنسی سے لے کر سول ایڈمنسٹریشن تک سارے جو پیٹرن ہے وجوز کا ہے جو کہ آکوپائڈ ٹیریٹریز کا. آپ نے بالکل ٹھیک طرح اشارہ کیا. پاکستان کو اس معاملے کے بارے میں ایک سخت پالیسی اسٹانس لینا چاہیے. فارن آفس کو لینا چاہیے. فارن منسٹر مجھے لگتا ہے قریشی صاحب کو فوری طور پر اس معاملے کا امیجیٹ نوٹس لینا چاہیے. اب ہمیں 4.5 ماہ سے ہم کرونا پہ لگے ہوئے, ہمیں چاہیے اس سے ذرا جان چھوڑائیے نکل کے ان معاملات کے. یہ توجہ طلب معاملات ہیں. اچھا منیف صاحب یہ بتائیں مجھے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ 25,000 لوگ کون ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا کہ گریڈ 22 کا بیوروکریٹ ہے, آپ نے مجھے بتایا کہ پولیٹیشین ہے, اسٹیٹ منسٹر ہے, لیکن کیا یہ پاسبلٹی نہیں کہ ان 25,000 میں سے 2-4 تو آپ نے اس طرح کے بڑے نام گنوا دیے, 22-23 ہزار ہارڈ کور آر ایس ایس کے لوگ ہیں جن کو آپ نے وہاں پہ پلیس کر دیے. ایک ایک بندہ ہزار بندے پہ حاوی ہے. ایبسلیوٹلی دے آر ملیٹنٹس. یہ وہ لوگ ہیں جو گنڈے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دہلی میں ریپس کیے تھے مسلمانوں کے اس سال جب الیکشنز ہوئے تھے. اور اچھا یہ جو 25,000 لوگ ہیں ان کی شناخت انہوں نے ظاہر نہیں کی.
شناخت انہوں نے ظاہر کی نوین کمار چودھری کی اور جتیندر سنگھ کی، رائٹ. آپ کی بات بالکل درست ہے. بلکہ یہ بتائیں کہ یہ جو 25,000 لوگ ہیں یہ کہاں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیوں اس جگہ کا جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جموں تک میں مجھے ذاتی طور پر بتایا کہ RSS ہے ویری اسٹرانگ نیٹ ورک ان جموں. ویلی میں نہیں ہے کیونکہ ویلی میں ان کے قدم نہیں جمنے دیے. لیکن اب ان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ جو سیفرنائزیشن ہے جو وہ سارے انڈیا میں لے کے آئے تھے اب اس سیفرنائزیشن کو ویلی کی طرف بلائے تاکہ ویلی میں جو 96% مسلمانوں کی آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کیا جائے. اور یہ ساری جو کھیچل ہے یہ ساری جو ایکسرسائز ہے یہ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ایک سٹیج یہ آئے کہ مسلمان جو ہے 96 سے کم ہو کر 49% رہ جائیں. ویلی کے اندر بھی آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ویلی کے اندر بھی 700 پلس کے قریب اپلیکیشنز آ گئی ہیں جس میں سے کچھ 450 اپروو بھی کر دی ہیں. جتنا فراڈ آن لائن رجسٹریشن بھی ہوتا ہے شاید کہیں نہ ہوتا ہو. بھئی آپ جب تک کسی کے فیکٹس کو ویریفائی نہیں کر سکتے آپ اس کو کس طرح شہریت دے سکتے. اچھا منیب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان کی لمیٹیشن ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, ان کی موومنٹ کی ریسٹرکشنز ہیں. جو کشمیریز انڈیا سے باہر ہیں, باہر کے ممالک میں ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے حالات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے. خاموش بیٹھے ہیں کشمیریز, کمپلیٹ اپنے اپنے کارنرز میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے. ان کو کیا ہو گیا؟ میں تو سمجھتا تھا کہ پوری دنیا میں جہاں آپ دیکھیں کہ ان کی اتنی بڑی ریپرزنٹیشن ہے, دے شوڈ اسٹینڈ اپ ایکچولی. دیکھیے آپ کی بات درست ہے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا بڑا بھرپور ری ایکشن سامنے آئے گا. سال ایک سے خاموش بیٹھے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو پینڈیمک آیا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ اس نے آگے سے آپ کو گردن سے دبوچ لیا ہے, رائٹ. اب آپ کو ایک سیٹل ہوتے میں ریئیکٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کشمیری دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ چپ نہیں بیٹھے. نہیں, مزاج کیسا ہے کشمیریز کا میں جاننا چاہتا ہوں نا. دیکھیں ہمارے جس طرح آپ دیکھیں کہ پٹھان کا مزاج ہے, بلوچ کا بالکل ٹھنڈے مزاج والے مجھے لگتے ہیں. دیکھیے کوئی ڈھیلے اور ٹھنڈے مزاج والے, کوئی بلڈ کشمیری بلڈ اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا. یہ مجھے یقین ہے. وہ یو کے میں رہتا ہو, وہ کینیڈین بیس ہو, وہ امریکن بیسڈ ہو, وہ جہاں مرضی کا رہنے والا ہو, وہ اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا, رائٹ. یہ 2 نمبر کشمیری جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نہیں کام چلے گا. الٹیمیٹلی آپ کو کشمیریوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی کشمیری کو ہو از لیونگ ان سائڈ انڈیا ہیو ایوری رائٹ ٹو ٹیک دس میٹر انٹو دی سپریم کورٹ آف انڈیا اور وہاں سے جا کے وہ اسٹے آرڈر لے. جو ایک کہا جاتا ہے کہ ٹیزر سے مراد یہ ہے کہ ایک آپ نے ایک چیک کرنے کے لیے کہ ریئیکشن کیا ہے, آپ نے ہلکا سا ایک ٹیزر. ڈو یو تھنک یہ 25,000 ٹیزر ہے, اگلا کوئی 2-2.5 لاکھ؟ ایبسلیوٹلی یہ تعداد الٹیمیٹلی 1 ملین تک جانی ہے. اچھا, یہ تعداد 1 ملین تک جانی ہے. اور انہوں نے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فلانے نے فلانے کی نسل تبدیل کر دی, وہ کشمیریوں کی نسل تبدیل کرنے کے در پہ ہیں. لیکن یہ نوبت اس سے پہلے نوبت نہیں آئے گی. اس سے پہلے جو چائنیز ہیں وہ مودی صاحب کو ٹھیک کر دیں گے. اچھا ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے چائنیز کا یہ بتا دیں کہ اگر جو امپورٹنٹ پیکس ہیں اس پہ چائنیز قبضہ کر لیتے ہیں تو ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو گیو اے ویری ٹف ٹائم ٹو دی انڈین فورسز کہ وہ کل کا سی پیک اور ایون سیاچین جو ہے یہ راستے ان کے بلاکس ہو جائیں گے؟ ایبسلیوٹ. دیکھیے گلوان ویلی, لیک وانگ سان ٹسو, یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے شاہراہ قراقرم 8 کلومیٹر دور ہے. انڈینز کا پلان یہ تھا کہ یہاں سے اٹیک کیا جائے شاہراہ ریشم پر, شاہراہ قراقرم پر, اس کو آکوپائی کر کے دیا میر بھاشا ڈیم کو روک دیا جائے. دیا میر بھاشا ڈیم از اے لائف لائن آف پاکستان. سی پیک ول بی دا جگلر وین آف پاکستان ان ڈیز ٹو کم, رائٹ. اب جب چائنیز نے فورس ہی کیا, اب آج کچھ دن پہلے کی خبر تھی کہ یہ 5 مئی کو چائنیز نہیں آئی, یہ کوئی 15 سے 20 اپریل کے دوران فوج آئی اور آکوپائی کر لی. اس دوران انڈینز کوشش کرتے رہے, نیگوشیٹ کرتے رہے, تاکہ ترلے بنتے انہوں نے کی کہ بھئی آپ واپس چلے جائیں. جب وہ نہیں گئے تو پھر انہوں نے ترلے بنتوں کے بجائے انہوں نے ذرا ہاتھ پاؤں دکھائے. اچھا, اب صورتحال یہ ہے کہ اگر انڈیا یہی کچھ کرتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چائنا اور آگے بڑھے گا. چائنا آگے بڑھ کے ان کے سارے راستے بند کر دے گا جو کہ سی پیک اور شاہراہ قراقرم, شاہراہ ریشم کی طرف جاتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ جو ہائٹس پر جو سیاچن گلیشیئر ہے وہاں کی طرف جانے والے راستے بند ہو جائیں گے. وہاں سے انڈیا کو سرنڈر کرنا پڑے گا, اور جب انڈیا کو سرنڈر کرنا پڑے گا تو انڈیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا. اس سلسلے کی گلیننگ ایگزامپل یہ ہے کہ انڈیا نے کل پاکستان نے 8واں ان کا ڈرون گرایا, اور یہ 6 ماہ میں 8واں. یہ سارا پرووکیٹو ایکٹس اس لیے ہیں کہ پاکستان کو اشتعال دلایا جائے. پاکستان کی پالیسی بالکل کیلکولیٹڈ ہے, بالکل صحیح ہے کہ اشتعال میں نہ آیا جائے. چائنیز جو کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ ہمارے مفاد کے لیے کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مودی کو اب بھی عقل نہ آئی
तो फिर उनको पता नहीं कब पकड़े। थैंक यू वेरी मच मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया। मोदी को अगर अब ये अकल ना आई तो फिर शायद हालात इंडिया के मजीद ख़राब होते जाएं। चाइना हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जंग इंडिया के साथ लड़ रहा है, लेकिन हमें कश्मीरीज़ को नहीं छोड़ना, हमें शायद उनकी जंग लड़नी है और वो जंग हमारी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे है। हमें उनके लिए आवाज़ रेज करनी है। और ये 25,000 जो अभी हमने देखा कि उनको राइट टू सिटीजनशिप कह लें वो दिया गया है। कहा जाता है कि दिस नंबर इज गोइंग टू गो टू 1 मिलियन। वी नीड टू क्रिएट अ डिटर, और वो डिप्लोमेटिकली हम कर सकते हैं। कश्मीरीज को भी वर्ल्ड वाइड एक्टिव होने की जरूरत है। लेट्स होप द इंडियंस दे लर्न लेसन, और इफ दे डोंट तो हिस्ट्री इज गोइंग टू टीच देम अ लेसन। थैंक यू।